یاد رکھو میرے بھائی، ہم گناہ کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. ہم گناہوں کے ذریعے اور اللہ کی نافرمانیوں کے ذریعے ہم زندگی میں خوشی نہیں پا سکتے. میرا رب قرآن میں کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں جہاں بھی تمہیں فساد نظر آ رہا ہے، جہاں بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے، وہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں اور اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. میرے بھائی، توبہ اور استغفار کا راستہ اپناؤ. اپنے آپ پر ہم غور کریں اور ہم سے جہاں کوتاہیاں ہو رہی ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ سے معافی مانگیں. اللہ ہمارے غموں کا علاج فرما دے گا، اللہ ہمارے غموں کا مداوع فرما دے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہیں ہر قسم کی تکلیف سے، قحط سالی سے اور اسی طریقے سے بہت ساری پریشانیوں سے اللہ تمہیں نجات دے گا. تمہارے مال میں برکت دے گا، تمہیں اولاد عطا کرے گا، تمہارے باغات میں برکت دے گا، تم پر آسمان سے بارش برسائے گا. میرے بھائیوں، آج ہمیں اور آپ کو توبہ اور استغفار کا راستہ اپنانے کی ضرورت ہے. یاد رکھو میرے بھائی، نوجوان ساتھیوں، اگر آج آپ کو یہ شکایت ہے کہ بڑی بے پردگی ہے، بڑی بے حیائی ہے اور بڑا فتنوں کا دور ہے اور آج کے دور میں اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے، آؤ قرآن تمہیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے. کیا اس سے بھی مشکل حالات ہیں آپ کے اوپر؟ عورت خود بلا رہی ہے، وقالت حیت لک، اے یوسف میرے پاس آ جا، مگر اللہ نے حضرت یوسف کو بچایا. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون. حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا. میرے پروردگار نے تیرے گھر میں مجھے رہنے کو ٹھکانہ دیا، میں تو غلاموں کی زندگی بسر کر رہا تھا، تیرے گھر میں آ کے عیش و آرام کی زندگی مجھے ملی اور اپنے ہی مالک کی بیوی کے ساتھ میں اتنی بڑی خیانت کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اللہ نے بچا لیا حضرت یوسف کو. اگر آپ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیں تو اللہ نے جیسے یوسف کو بچایا. 70 سال عمر ہو گئی آپ کی، نماز آپ پڑھتے چلے آئے. میں نے پوچھا بھائی نماز کیسے پڑھتے ہو؟ آپ نے کہا نماز ہم ویسے پڑھتے ہیں جیسے بچپن سے اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتے چلے آئے. معاف کرنا میرے بھائی، اللہ کیا یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کی نماز آپ کے باپ کے طریقے پر تھی کہ نہیں، آپ کے دادا کے طریقے پر تھی کہ نہیں، آپ کے خاندان کے طریقے پر تھی کہ نہیں؟ اللہ کیا پوچھا جائے گا نماز تیرے نبی کے طریقے پر تھی کہ نہیں تھی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی یہ فرما کر گئے سلو کما رأیتمونی اصلی، او لوگو نماز ویسے پڑھنا جیسے تم نے اپنے آقا کو، اپنے نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. او لوگو ساری زندگی ہم نماز پڑھتے رہے، کبھی ہم نے یہ نہ سوچا ہمارے نبی کی نماز کا طریقہ کیا تھا. ہم نے کبھی نہ سنا، نہ سوچا، نہ غور کیا اور نہ کبھی اپنی نماز کو صحیح کرنے کی کوشش کی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، نماز میں کبھی کبھی ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے یا انسان نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا هو اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ شیطان کی حرکت ہوتی ہے. شیطان بندے کی نماز میں سے چوری کر لیتا ہے، بندے کی نماز کو چرا لیتا ہے.